فرانس نے پہلا رافیل جنگی طیارہ انڈیا کے حوالے کر دیا۔ انڈیا کو جنگی طیارہ ملنے کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے پر شستر پوجا یعنی اسلحہ پوجا کی۔ وزیر دفاع نے طیارے پر سندور سے اوم لکھا، طیارے پر پھول، ناریل اور لڈو چڑھائے۔ اس کے بعد طیارے کے پہیے کے نیچے 2 لیمو بھی رکھے گئے۔ اس سب کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے میں سفر بھی کیا۔ خبر رساں ادارے ANI کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے فرانس میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ رافیل کی ڈلیوری وقت پر ہو رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج انڈیا اور فرانس کے سیاسی اشتراک کے ایک نئے دور میں رافیل جنگجو طیارے میں پرواز کروں گا، جو ایک اعزاز کی بات ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ رافیل ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب آندھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے نام کی طرح ہی انڈین فضائیہ کو مضبوط کرے گا۔ یہ جنگجو طیارے فرانس کی کمپنی داسا نے بنائے ہیں اور اس کی خریداری پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ فرانس کے ساتھ انڈیا کے رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ متنازع رہا ہے اور انڈیا کی حزب اختلاف مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسیسی طیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی بدعنوانی پر وزیراعظم نریندر مودی استعفیٰ دیں۔ یہ معاہدہ 2010 میں انڈیا کی سابق حکومت نے فرانس سے یہ طیارے خریدنے کا عمل شروع کیا تھا اور 2012 سے 2015 تک دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ 2015 میں مودی حکومت اقتدار میں آ گئی۔ 2016 میں انڈیا نے فرانس کے ساتھ 36 رافیل طیاروں کے لیے تقریباً 59,000 کروڑ کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دفاعی امور کے ماہر معروف رضا کہتے ہیں کہ رافیل انڈیا کے لیے بہترین سودا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈین فوج میں کوئی بھی نیا اسلحہ بہت چھان بین کے ساتھ لیا جاتا ہے اور تحقیقات کے بعد ہی فوج اسے خریدنے کا مشورہ دیتی ہے۔ دفاعی امور کے ماہر کہتے ہیں کہ رافیل کے مقابلے کا جنگی طیارہ پورے برصغیر میں چاہے وہ چین ہو یا پاکستان کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اسی کے لیے اس کے بارے میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ دفاعی امور کا کہنا ہے کہ انڈیا کی دفاعی ضرورتیں ان 32 طیاروں سے پوری ہو جائیں گی، تاہم دفاعی امور کی ایک اور ماہر راہل بیدی کی رائے اس کے برعکس ہے۔ BBC سے بات کرتے ہی ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کی ضرورتوں کے مطابق یہ 32 طیارے ناکافی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان طیاروں سے انڈین ایئر فورس کی طاقت ضرور بڑھے گی لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 32 رافال تو امبالہ اور مغربی بنگال کے ہاسی مارا سکواڈرن میں ہی کھپ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے 2 سکواڈرن نہیں بلکہ 42 سکواڈرنز کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوالٹی کے ساتھ ساتھ اچھی تعداد کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ چین یا پاکستان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کو لڑاکا طیاروں کی تعداد بھی چاہیے۔ رافیل کس طرح کی خوبیوں سے لیس ہے؟ رافیل جوہری میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے میزائل ہیں، ایک کی رینج 150 جبکہ دوسرے کی تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ جوہری اسلحے سے لیس رافال فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے جبکہ فضا سے زمین میں اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انڈین فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والا معراج 2000 کی جدید شکل ہے۔ انڈین ایئر فورس کے پاس 51 معراج 2000 ہیں۔ داسا ایوییشن کے مطابق رافال کی رفتار 2020 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کی اونچائی 5.30 میٹر اور لمبائی 15.30 میٹر ہے۔ اس طیارے میں فضا میں بھی تیل بھرا جا سکتا ہے۔ رافیل کی اب تک افغانستان، لیبیا، مالی، عراق اور شام جیسے ممالک میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ رافیل اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کی ویزیبلٹی 360 ڈگری ہے۔ کئی طرح کی خوبیوں سے لیس رافیل کو بین الاقوامی معاہدوں کے سبب جوہری اسلحے سے لیس نہیں کیا گیا، تاہم کئی ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا معراج 2000 کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال لے گا۔ رافیل کی صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہیں۔ انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ رافیل ایک بہترین اور باصلاحیت جنگی طیارہ ہے۔ سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا تھا
کہ رافیل کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ معروف رضا کہتے ہیں کہ رافیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فورس ملٹی پلائنر کہا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ رافیل کی فلائنگ رینج عام جنگی طیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ رضا بتاتے ہیں کہ اس کی آپریشنل صلاحیت 65 سے 70% تک ہے، جبکہ جنگی طیارے سخوئی کی 50% ہے۔ رضا بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑی اور چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے طیارہ برادر بحری جہازوں پر بھی اتر جا سکتا ہے۔